السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں بہت تیزی سے ایسے چل رہی ہیں کہ آپ، لیکن میں ایک خبر دیتا چلوں کہ الیکشن کی ڈیٹ آ رہی ہے. پنجاب اسمبلی کی ڈیٹ آ رہی ہے. نئی آئینی درخواست میں آج دائر کر رہا ہوں. وہ کیا بلا بھائی، گورنر نے انکار کر دیا، الیکشن کمیشن نے بھی انکار کر دیا کہ تاریخ کوئی نہیں دے رہے. تو سیکشن 57 کے تحت میں نے پہلے درخواست، آپ کو یاد ہے میں نے دائر کی تھی 2 دن پہلے، اور میں نے واپس لے لی تھی چونکہ ان کی میٹنگیں ہو رہی تھی نا، میٹنگیں کھیل رہے تھے نا یہ. اب تو انکار کر دیا ہے اور میں نے سارے ثبوت لگا کے میں آئینی درخواست صبح دائر کر رہا ہوں، اور صبح ہی سماعت کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو سنا جائے. اب تو کچھ رہ نہیں گیا نا اس کے اندر، بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں ساری سامنے آ چکی ہوئی ہیں. اور یعنی جو بات بڑی سمپل سی ہے نا، جو سمجھنے والی بات ہے کہ کتنا کام کریں گے چیزوں کو لے کر اس طرح سے. اب آپ تو نہیں چیزوں کو اس طرح توڑ موڑ کر سکتے نا. اور چلے میں آپ کو باقی، اور اس میں دیکھیں وجہ سمجھیے گا. 90 دن، ناٹ لیٹر دین 90 days. 224 بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے، 112 چل رہا ہے، 105 بھی آرٹیکل چل رہا ہے جس میں کہا کہ پہلے ڈیٹ دینی ہے، تاریخ دینی ہے، اور پھر کیئر ٹیکر کیبنٹ آنی ہے. کیئر ٹیکر کیبنٹ پھر آنی ہے. لیکن یہاں گنگا ہی الٹی ہے، یہاں کشتی بھی الٹی چل رہی ہے، نظام بھی الٹا چل رہا ہے. جو اس کا دو دل چاہے وہ کرتے آ رہا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اب صدر پاکستان کو ہدایت دیں گے سیکشن 57 کے تحت. اس میں اسپیکر نے بھی جو میری اطلاع کے مطابق لکھ دی ہے، تو اخباروں میں خبر آتی ہے یا ٹی وی پہ خبر میں نے دیکھی ہے، اور وہی میں سہارا لے رہا ہوں کہ اسپیکر کے حوالے سے بھی اسپیکر نے کیا کہا ہے. تو انشاءاللہ. اور آگے عمران خان صاحب کی پروٹیکٹیو بیل کے حوالے سے میرے ہاتھ میں یہ ججمنٹ ہے، بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہے. 8 اکتوبر 2021، جسٹس طارق سلیم شیخ. واٹ اے بیوٹیفل ججمنٹ. میں نے اس کا بہت استعمال کیا پروٹیکٹیو بیل کے حوالے سے. اتنی خوبصورت یہ ججمنٹ لکھی ہے، اور اس میں پروٹیکٹیو بیل کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ اشتہاری ہو گیا ہے، اس کا نام ECL میں آ گیا ہے، اور اسپیشلی مارجنلائز گروپ کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں وہ ساری باتیں اس میں بیان کی گئی، اشتہاری ہونے کے بارے میں بھی اور اس کا نام ECL میں لکھنے کے حوالے سے بھی. ٹھیک ہے نا جی. اور ریڈ وارنٹ کا بھی جاری کرنا جو ہے وہ قانون کے خلاف ہے. عدالت نے بتایا کہ انصاف کا حصول کتنا ضروری ہے. یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹ 1948 کے آرٹیکل 6، 7، 8 اور 10 کے حوالے سے بتایا گیا. انٹر امریکن کمیشن آن ہیومن رائٹس کے حوالے سے بتایا گیا. انگلینڈ کے کیسز میں آر ورسز سیکریٹری اسٹیٹ آف دی ہوم ڈپارٹمنٹ اور لارڈ چانسلر ایکس پارٹی، اس کے حوالے سے میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے کیس کا ذکر کر کے، اور میں جو گولڈن ورڈز ہیں وہ 7 ممبر بینچ کا حوالے شرف افریدی کے کیس کو اور فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکشن کرتے ہوئے عدالت نے، یہ تقریباً 9 صفحوں کی ہے، اور عدالت نے کیا کہا ہے وہ میں آخر میں پڑھ دیتا ہوں. اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھاگا ہوا ہے، فیوجیٹو ہے. عدالت کہتی ہے کہ جو ہے نا یہ باتیں آپ کی اپنی جگہ پر موجود ہیں. ٹھیک ہے نا جی. Court observed that abscondence is a relevant factor in the plea for bail, but it is not an absolute rule that a fugitive should, under no circumstances, be granted the concession. In my opinion, the issue raised by Lawrence is not relevant for the purpose of protected bail because, as already noted, technically speaking, it is a term-bound restraint order and not a pre-arrest bail. It means to provide the accused access to justice. میاں محمد شہباز شریف کی ججمنٹ کا ذکر کر کے، اور عدالت نے 23 سے 25 اکتوبر تک کی پروٹیکٹیو بیل دے دی تھی، اور کہا تھا کہ چوٹی کے 1 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے جمع کرائیں ٹرائل کورٹ کے حوالے سے. اور اس طرح آپ ایک اور فیصلہ جس کا میں نے خاص طور پر ذکر کرنا ہے، وہ سپریم کورٹ کے 2 ممبر بینچ ہے، جسٹس سعید منصور علی شاہ اور جسٹس شاہ عمر. بہت خوبصورت ججمنٹ لکھی ہے جسٹس سعید منصور علی شاہ نے لکھی ہے، اور یہ 6 فروری 2023 کا فیصلہ ہے جو اب ریلیز ہوا ہے. یہ بنیادی طور پر کچھ اخباروں میں خبر آئی کہ جو CDA کے ملازمین ہیں انہوں نے رولز وغیرہ کی وائلیشن کی ہے. تو ایک FIR 5/2018 FIA اسلام آباد میں ہوئی 409 109 کے تحت، اور 5/2 پریونشن آف کرپشن ایکٹ کے تحت ہوئی. اب FIA کا اختیار ہے یا نہیں ہے، اور انہوں نے کیس بنا لیا.
اس میں کچھ درخواستیں دائر ہوئی آرٹیکل 199 کے تحت. آرٹیکل 1A2 بیسیکلی آتا ہے اور 561 ضابطہ فوجداری کے تحت. عدالت نے کہا جو 561 کے تحت ہائی کورٹ نہیں کر سکتا، جو درخواستیں جو اس کے تحت آئی ہیں وہ کویش نہیں کر سکتی، وہ آرٹیکل 199 کے تحت ہی ہونی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی ہیں. یہ عدالت کا بڑا مسلمہ جو ہے نا اصول یہ طے ہو گیا. اور عدالت نے وہ باقاعدہ جو FIR ہے نا وہ جو کویش کی وہ بالکل ٹھیک کی ہے. لیکن ایک بات اور کہہ دی ہے عدالت نے، وہ بڑی زبردست بات ہے. یہ 5 صفحوں کی ججمنٹ ہے. عدالت نے کہا کہ جو ایکیوز ہے یہ کیسے یہاں پر آ گیا، اور یہاں ذکر کرتے ہوئے اور عدالت نے کہا کہ یہ لیٹیگیشن لے کے آیا. انہوں نے پریزنٹ پٹیشن کو ڈسمس کیا اور کاسٹ 1 لاکھ روپیہ ڈال دی اس کے اوپر. اور انسپیکٹر عرفان عظیم برقی جو ہے جس نے FIR رجسٹرڈ کی اور خود جیب سے، یہ بڑی زبردست بات کی، جھوٹی FIR اگر درج کریں تو یہ حال، یہ بڑا زبردست فیصلہ دیا ہے. میں اس کی بہت تعریف کرتا ہوں. آگے چلتے ہیں آپ کو. اور لاہور ہائی کورٹ میں نیشنل اسپتال ملتان میں لاشوں کی بے رحمتی، لاوارث لاشوں کی شناخت پر عمل درآمد کیس. چیف سیکرٹری پنجاب کو 1 ہفتے میں عمل درآمد رپورٹ دینے کا حکم دے دیا. محکمہ جان سے کارکردگی رپورٹ کے لیے مہلت کی استدعا مسترد کر دی ہے اور رپورٹ پیش کی جائے. سیکرٹری صحت پنجاب کی جانب سے جواب جمع کروا دیا گیا ہے. یہ عدالت کے سامنے عدالت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اجلاس بلا کر معاملہ طے پا گئے ہیں. سیکرٹری صحت کا جواب ہے جسٹس ساجد محمود سیٹھی کے پاس ہے اور میں یہ پیش ہوا جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے درخواست ہے. لاوارث لاشوں کو ہم چاہتے ہیں میکنزم آ جائے. کوئی ڈرگس کے لو آتے ہیں جو مرتے ہیں، یار خدا رہا، یعنی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، آنا چاہیے. محکمہ سے نادرہ بےمانی رپورٹیں داخل کر کے بری جمع نہیں ہو سکتا. یہ بھی بات سامنے رکھی. اور آخر میں جو بڑا اہم سوال ہے، ہم نے اس کے بعد میں نے وہ بات کر رہی ہیں جو ہے نا عمران ریاض اور شہباز گل کا کیس تھا جس میں ECS وغیرہ سے نام نکالنے کے حوالے سے، وہ آخر جو میڈیا سے گفتگو میں نے کی ہے وہی سن لیں گے، وہ جواب کافی ہوگا، میں اس لیے بات لیں گے. لیکن یہ نیب کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے 3 رکنی بینچ کے ساتھ، اور جو ہے نا جی بنیادی حقوقت بات کرتا کہ اگر حکومت ٹھیک ہوگی تو رات کو باہر نکلتے کوئی خوفزدہ نہیں ہوگا. اور وفاقی حکومت کے وکیل نے اپنے دلائل کا آغاز رکھا کہ سپریم کورٹ کو پہلے دیکھنا ہوگا کہ نیب ترمیم سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں. اتنے کیس لا سیٹل ہو گیا ہوا، پتہ نہیں اب نیا کیا دیکھنا ہے. یعنی لانگ سیٹل لا ہو گیا، کوئی نئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں. بنیادی حقوق کی براہ راست خلاف ورزی کا تعین ضروری ہے. اجازت نے کہا کہ سپریم کورٹ کے پاس کسی معاملے کو دیکھنے کا وسیع تر اختیار موجود ہے، ایسا ہی جیسے میں نے بتایا. جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کیا آرٹیکل 184(3) کے استعمال سے قبل درخواست گزار کو ہائی کورٹ جانا چاہیے تھا؟ ضرورت نہیں ہے. یہ لارجر کانٹیکسٹ میں یہ بات ہے. میں بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے. نیب کے اس کو سنتے ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے لیکن ابھی تک نہیں بتایا کہ نیب کی کون سی ترمیم سے بنیادی حق متاثر ہوا. جیسے سید منصور علی شاہ کہتے ہیں مفاد عام کا سوال تو بعد میں آئے گا. وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا حکومت ایسی کوئی قوانین بنا سکتی جو بنیادی حقوق سے منافی ہوں. اور سید منصور علی شاہ کہتے ہیں اگر پارلیمنٹ نیب کو ختم کر دے تو درخواست کی بحالی کے لیے کیسے آ سکتا ہے. اور مختوم علی خان کہنا کہ پارلیمنٹ نیب کو ختم کر دے اس کی بحالی کے لیے چیلنج نہیں کیا جا. میں نہیں اتفاق کرتا اس بات سے. اگر عدالت قانون سازی کا قلم یہ بحال کرنے لگی تو پارلیمنٹ بھئی یہی تو دیکھنا ہے پارلیمنٹ کی ایبسولوٹ پاور کہاں سے آئے گی، جو دل چاہتا ہے جو سیاست فیض کر دے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا جی. نیب ترامیم انسانی اصول کے منافی ہوں تو اس کا تعین وفاقی شریعت عدالت کرتی ہے. جس میں جاج حسن نے کہا کہ اگر وفاقی شریعت عدالت نیب ترمیم کو کالعدم قرار دے تو پھر کیا ہوگا. اور تاہم مخدوم علی خان نے جواب دیا کہ طاقت اور اختیار میں واضح فرق ہے. اور مخدوم علی خان نے کہا کہ عدالت قانون کو غلط قرار دے کر واپس بھیج سکتی ہے، ختم نہیں کر سکتی. کرپشن کا تعلق قانون کے نفاذ، صاف شفاف حکومت اور سماجی نظام سے ہے. یہ بھی کہا کہ بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے گڈ گورننس ضروری ہے. گڈ گورننس کا مطلب ہے کہ ملکی قوانین پر ہر شخص پر واضح ہونے چاہیے. اگر حکومت ٹھیک ہوگی تو رات کو باہر نکلتے کوئی خوفزدہ نہیں ہوگا. گڈ گورننس ہوگی تو کسی کو اپنے تحفظ کے لیے ہتھیار ساتھ لے کر گھومنے کی نہیں پڑیں گے. واٹس ایپ پر میسیج سے لوگوں کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے پیسے ہٹائے جا رہے ہیں. یہ ذرا سنیے گا، یہ بڑا ضرور ہے. اگر نظام ایمانداری پہ ہو تو کسی کو سرمایہ کرنے سے ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. آئین پاکستان کے تحت زندہ رہنے کے لیے حق کی تعلیم ضروری ہے. قدیم معاشرے میں زندہ رہنے کا محض روٹی کپڑا اور مکان سے پورا ہوتا تھا. آج کے زمانے میں زندہ رہنے کے لیے تعلیم اور صحت سمیت سہولیات لازم ہیں. کرپشن سے زندہ رہنے کا حق متاثر ہوا ہے.
سماعت کے دوران نے کہا کہ آج 2 اغوا یافتہ بچی 6 سال بعد بازیاب ہوئی، کیونکہ نظام نہیں ہے. پولیس کو بچیوں کی بازیابی کے لیے انٹیلیجنس کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور پولیس میں صلاحیت کا فقدان اصل میں شہریوں کو زندہ رہنے کے حق کی خلاف ورزی ہے. واضح کہہ چکے ہیں عدلیہ حکومت کرنا نہیں چاہتی اور ناک کرے گی کہ 100 نیب کیس عدالتوں سے واپس ہو رہے ہیں، کئی 100 نیب ترامیم نے نیب کیسز سے دروازہ بند کر دیا. 8 ماہ ہو گئے بغیر ان کے باقاعدہ نفاذ یا کیس کی منتقلی کا طریقہ کار نہیں بنایا جا سکا. اور جسٹس ارشد نے کہا کہ حکومت کے پاس اگر نیب قانون میں الفاظ بدلنے کا وقت ہے تو کیس کی منتقلی کا طریقہ کار بتائے. جس سے یہ بھی کہا کہ اگر صاحب عدالت کے منتقل کیسز کو اینٹی کرپشن دائرہ اختیار سے خارج کرا دے تو کیا ہوگا، کہ نیب قانون سے پہلے بھی 50 سال ملک میں کرپشن کے کیس نپٹائے گئے. کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے اس کیس کی سماعت، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم کیس ہے. میں آخر میں عمران ریاض کا نام ECL یا PCL میں نکالنے کے حوالے سے میں نے خط بھی لکھا، کوئی وجہ نہیں، اب ٹائم لے کے لٹکاتے رہے، اور کیس کی سماعت جو ہے وہ 28 کے لیے فروری کے لیے ملتوی ہو گئی ہے. اور میں نے جو تفصیلی بات کی وہ میں نے میڈیا پہ گفتگو کی ہے، وہ ذرا سن لیجئے گا. عمران ریاض کا نام ECL سے نہ نکالنے یا PCL میں رکھنے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی. عدالت میں بتایا کہ بغیر کسی وجہ کے FIR کویش ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، لیکن عمران کا ریاض کا نام اور اس دن بھی انہوں نے ملک سے باہر جانے کو روکا. کس بنیاد پہ روکا؟ ان کے بنیادی حقوق توڑے گئے اور وہ FIR ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے، پر ابھی تک ECL اور PCL کے اندر نام موجود ہے بغیر کسی وجہ سے. وفاقی حکومت نے پھر ٹائم مانگا، عدالت نے بتایا یہ وقت لے رہے ہیں. عدالت نے پیر تک کی سماعت ملتوی کی ہے اور سیکٹری انٹیریئر اور DG پاسپورٹ جو ہے ان کے حوالے سے بلایا ان آفیسرز کو کہ وہ آگے عدالت کی معاونت بتائیں اور بتائیں کہ کس طرح جو نام ہے وہ ECL میں رکھا جا سکتا ہے، بنیادی حق کس طرح پامال ہو رہے ہیں، اور جو فنڈامنٹل رائٹ ہے 15 16 17 جانے کا وہ کس طرح پامال ہو رہے ہیں. پیر کے لیے کیس کی سماعت ملتوی. جی آپ نے گفتگو میری سن لی، اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.